है تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے, تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی ماشاءاللہ, جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے, اور اگر کوئی شخص, جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی, اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے, بے شک میں جانتا ہوں چومتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں عمرہ میں, حج میں طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ میں ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو, کوئی کہے گا پشچم, کوئی کہے گا نارتھ, کوئی کہے گا ساؤتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ویسٹ, کس طرف دیکھے. تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, فار کانگریگیشن, فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے, ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ میں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے, اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز ہیں اور میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول ڈاؤن. بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے, سینٹر. تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے, حج کے لیے, ہم کعبہ کے گول, حجر اسود کے گول, کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے, ہم طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا احکام ہے, ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں, لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے, ایک محور ہے, ایک سینٹر. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں, اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, پوائنٹ نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے, وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے, نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے, کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما, اس سے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می, اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی, تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. Hope that answers the question. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive.
And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran. I should know more about Islam. And so I just felt like asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, okay, what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatins and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah? I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who's Allah? What is Allah? Sister, that's a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े. और चंद महीने पहले 2-3 महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालिदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज तो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में. तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालिदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को जाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताब में भी है और हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहां तक कि अल्लाह का ताल्लुक है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूं, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मजहबी किताबों से, उस दिन एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूंगा कि हर मजहब में जरूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ
ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے، مین رکن ہیں، اسلام کے مین رکن ہے، جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو، اختلافی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے، یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے، یہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے، آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں، اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں، آپ کے والد سے اور محبت کرتے ہیں. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے، وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے، اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے، کچھ ہفتے لگے، کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا، جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہدایت تو اللہ دیتا، ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو، اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.